بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ ایک طرف حکومت بیرونی سرمایہ کاری لانے کے لیے مڈل انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد کر رہی ہے، باہر سے سرمایہ کار آئے ہوئے ہیں، وفود آئے ہوئے ہیں، انہیں مختلف ترغیبات دی جا رہی ہیں، لیکن دوسری طرف عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ خانم، وہ ایک بل پیش ہوا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اس کا نام ہے مائنز اینڈ منرل بل، کچھ ترامیم ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہیں جب اس بل کو ہولڈ کر لیا جائے، روک لیا جائے۔ ان کے نزدیک سب سے اہم جو کام ہے اس وقت اس پوری قوم کو، وہ عمران خان کی رہائی ہے جناب۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کی رہائی تک اس کو روک لیا جائے، اور پھر اس بل کے حوالے سے مختلف قسم کے خدشات اور تنازعات کھڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب اس سے جو ہے وہ جو معدنی وسائل ہیں خیبر پختونخوا کے، ان پہ جناب فوج کا قبضہ ہو جائے گا اور وفاقی حکومت کا قبضہ ہو جائے گا۔ اس میں کس حد تک صداقت ہے، میں پوری تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مین موضوع یہی ہے آج کے ولاگ کا، لیکن کچھ اور موضوعات بھی ہیں جن پہ بات کرنا میرا خیال ہے ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جناب وہاں جو جیل میں ملاقاتوں کا تنازع ہے عمران خان کا، وہ جناب کچھ اور ہی رخ اختیار کرتا جا رہا ہے، اور علیمہ خانم صاحب نے اچھا خاصا وہاں جناب ڈرامہ کیا ہے، اور بشرا بیگم کا تانگا جو ہے وہ کچہریوں خالی آ گیا۔ اور وہی جو ملاقاتوں والی میں بات کر رہا ہوں، اسی تناظر میں جناب جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، وہ پنجابی کے اندر کچھڑ بہ کے داڑھی مننا، انہوں نے کچھڑ بہ کے اپنے چیئرمین دی داڑھی مننی۔ یہ موضوعات نے جنہوں نے میں گل کراں گا۔ پہلے نمبر سے تو جناب اسی گل کر لینے جو بشرا بیگم کا میں کہہ رہا ہوں تانگا کچہریوں خالی آ گیا۔ انہوں نے ایک درخواست دی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جناب مجھے سہولیات دی جائے، سابق خاتون اول ہوں، انہیں حالانکہ پہلے ہی بی کلاس ملی ہوئی ہے، سہولیات انہیں میسر، وہ کہتے نہیں اس سے زیادہ سہولیات چاہیے مجھے۔ اس کیس کی مسٹر جسٹس انعام امین منہاس نے آبجیکشن کیس، اعتراض کیس کے طور پہ سماعت کی، اور انہوں نے کہا جناب اعتراضات ہیں دفتر کے وہ درست ہیں، تو 7 دن کا موقع دیا ان کو کہ 7 دن کے اندر اندر آپ اعتراضات دور کر کے دوبارہ درخواست دائر کریں۔ وہ اعتراضات دیے ہیں، وہ لے کے آئیں، مصدقہ ڈاکومنٹس، جو درخواست دی ہے اس کی آپ رسید ضرور لگائیں، اور جو حکم ہے ان کا کہ جناب آپ کو اس سے بہتر کلاس نہیں مل سکتی جیل کام کا، اس کی کاپی لگائیں۔ اب یہ رولا ڈال رہے ہیں جناب کہ جناب یہ دیکھیں یہ حکم تو دیا جا سکتا تھا نا، جناب ان کی درخواست ڈیٹیل کی جائے۔ وہ بھائی جی ہوں عدالتیں نہیں رہی ہیں گٹو سی جو والیاں، جدو عام شہری جدو جانا کیا اس کو اس طرح کا ریلیف ملتا ہے عدالتوں سے؟ عدالتیں کہتے ہیں بالکل جناب یہ ڈاکومنٹ ضروری ہیں تو لائیں۔ ان کو تو بایو میٹرک کے بغیر وہاں ریلیف ملتا رہا ہے۔ یہ زمان پارک میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ان کی جو ضمانتیں منظور ہو رہی تھی۔ اور دوسرا وہ جو رولا چلا نہیں بڑا ہوا جناب، عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی ہیں، ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہو سکتی، اور پھر جو ایک لسٹ بھیجی گئی تھی اس کے مطابق ملاقاتیں نہیں، وکلا کی ملاقاتیں ہیں۔ تو یہ جیل حکام جو کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جیل حکام کی بات پہ بھی 100% یقین نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جو باہر آ کے ڈرامے کرتے ہیں اس پہ بھی 100% یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اب جیل حکام یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بیگم کی منشا کے مطابق، یعنی ان کی خواہش اور رضامندی کے ساتھ فیملی ممبرز اور وکلا کی ملاقات کروائی جاتی ہے، اور وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ گزشتہ روز جو عمران خان کے بیٹے ہیں لندن میں بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ بھی ان کی بات کروائی گئی ہے عمران خان کی۔ اب رولا کیا ہے؟ ایک رولا تو یہ ہے کہ جناب وہ جو جیل حکام نے بتایا یہ بہنیں گئیں وہاں پہ، تینوں بہنیں، اور ایک شاید کوئی بھانجا بھی تھا عمران خان کا، وہ بھی ساتھ تھا، تو انہوں نے کہا جناب علیمہ خانم نہیں جائے گی اندر۔ وہ کہہ رہے ہیں منشا کے مطابق، عمران خان اور بشرا بیگم کی منشا کے مطابق ملاقاتیں کروا رہے ہیں، یعنی باہر سے لسٹ جاتی ہے تو پھر وہ جو کہتے ہیں ان کو بلا لیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب علیمہ خانم کو اجازت نہیں اندر جانے کی، باقی 2 بہنیں وہ چلے جائیں جا کے مل لیں، باقی فیملی ممبر جو آئے ہوئے جا کے مل لیں۔ تو وہ علیمہ خانم نے وہاں جناب رولا ڈال لیا کہ جناب اگر مجھے نہیں بھیجنا تو میری بہنیں بھی نہیں جائیں گی۔ بہنوں نے بھی کہہ دی ہم نے نہیں جناب جانا وہاں۔ جناب انہوں نے پھر کوئی کال چال کی، جناب انہوں نے میسج شروع کر دیے، جناب جو ایم پی اے ایم این ایز پہنچے، جیل کے باہر پہنچے، کوئی بھی نہیں، 10-12 لوگ پہنچے، تو پھر جناب یہ ہوں ایک کہندے نے سانو گرفتار کر لیا پولیس نے اتوں ہٹانے بعد، ہو سکتا انہوں نے جگہ کلیئر کرنے واسطے گرفتار کر لیا ہوگا انہوں نے، لیکن پولیس سے کام یہ کہہ رہے ہیں ذرائع کے مطابق میں بتا رہا ہوں کہ جناب یہ خود یہ حامد رضا صاحب جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں وہ ان کے ساتھ تھے،
اور یہ جو بہنیں ہیں یہ خود پولیس وین میں جناب بیٹھی ہیں، اور آگے جا کے ایک مارکیٹ تھی یا شادی حال تھا، وہاں جا کے جناب یہ اتر گئی ہیں اور وہاں بیٹھی رہی ہیں 9 ساڑھے 9 بجے تک جناب، اور 9 ساڑھے 9 بجے کے قریب پتہ چلا ہے کہ یہ جناب وہاں سے پھر چلے گئی ہیں، اور وہاں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہاں کوئی نہیں گیا، یہ خیبر پختونخوا ہاؤس جو ہے وہاں یہ بیٹھے رہے ہیں، عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب، عمیر نیازی، علی محمد خان وغیرہ، یہ وہاں بیٹھے رہے، وہاں نہیں گئے اظہار یکجہتی کے لیے کہ پڑھے نہ جائیے، کوئی گل نہیں، خوف ہی کہ جی پنجاب دی وزیر اعلیٰ نا مریم نواز ہے، بڑی ڈاڈی خاتون ہے، بڑی ڈاڈی وزیر اعلیٰ، میرا خیال ہے ڈردے نے کہ جناب بی بی نے کوئی سخت قسم کا حکم جاری کیتا ہے اور ایسے پڑھے جانا، ایک نویں کیس دھر لیا جاؤں گے، کہ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پھر وہ وہاں نا 9 ساڑھے 9 بجے کے قریب جناب وہ پولیس والوں نے کہا جناب وہ گاڑیاں چاڑیاں آئی ہیں اور وہ چلیں گے جناب، ہم چلے جاتے ہیں۔ اب جو دوسرا رولا ہے وکلا والا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا تھا وہاں کہ جناب سلمان اکرم راجہ اور دیگر جو کوارڈینیٹر ہیں وہ جو لسٹیں دیں گے نا، سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے بات آئی تھی، اس فہرست کے مطابق جیل حکام جو ہے وہ ملاقات کروائیں گے۔ اب جیل حکام کہتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم کی منشا سابق وزیر اعظم کی منشا کے مطابق یہ ہم نے ملاقات کروانی ہے، تو انہوں نے جو نام دیے تھے 6 نام، ایک تو انہوں نے اپنا نام دیا، دوسرا انہوں نے ظہیر عباس چودھری کا نام دیا، ظہیر عباس چودھری اور جو نیاز اللہ نیازی ہے، اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کی خواہش تھی کہ یہ لوگ آئیں اس ملاقات میں، اور پھر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر کا نام دیا اور پھر لاہور ڈسٹرکٹ بار کے صدر کا نام دیا۔ تو بھائی میرے یہ تو ان کو تو وکالت نامی نہیں ہے عمران خان کے مقدمات میں، یہ وکلا کی فہرست میں آپ نے کیسے شامل کر لیے؟ صرف سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے کہ جناب یہ 2 بار بڑی جو بار ایسوسیشن ہے ان کے صدور جو ہیں وہ جناب عمران خان سے ملاقات کے لیے، اور ان کو جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ بڑا وکیل کوئی نہیں پیش ہوا سپریم کورٹ کے، فیصل چودھری کہہ رہا سی کہ چہرہ دیکھ کے شاید کوئی رائے شاید مل جاندی، اور وہ کہتے ہیں جناب جو مشال یوسف زئی ہیں ان سے بشرا بیگم کی ملاقات کی خواہش تھی تو جناب ان کا نام میں نے ڈال دیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں جناب ان کسی کو اجازت نہیں دی گئی، ان میں صرف ایک بندے کو اجازت ملی ہے ان میں سے، لسٹ میں سے ظہیر عباس چودھری کو، باقی وہ کہتے ہیں جناب پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ گئے۔ اب جو لوگ گئے ہیں ملاقات کر کے آئے ہیں ان میں ایک بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، اور دوسرے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب وہ تھے، اور ظہیر عباس چودھری کا میں نے بتا دیا، اور ایک مبشر اوان صاحب تھے، علی عمران صاحب تھے، اور ایک ان کی لیڈر ہیں رضیہ سلطانہ وہ تھی۔ اب علی عمران کے حوالے سے جو خبر باہر آئی ہے کہ یہ لوگ جب ملاقات کے لیے گئے وہاں تو وہاں انہوں نے عمران خان کو یہ نہیں بتایا کہ جناب آپ کی بہنیں جو ہیں باہر احتجاج کر رہی ہیں، یہ آپ اندازہ لگا لیں۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کہاں سے آگے لوگ، وہ کہتے ہیں چلو جناب بیرسٹر گوہر تو جناب چیئرمین ہے، ان کا تو استحقاق بنتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ میرا استحقاق ہے۔ بیرسٹر ظفر وغیرہ دیگر جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، اور بیرسٹر ظفر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب پنجابی جو کہہ رہے ہیں کہ اے ماما لگتا لسٹاں دینے کا، اس کو کی اختیار ہے، انہیں کیوں یقین دہانی کروائی؟ بہرحال بیرسٹر علی ظفر صاحب سینئر ہیں، سینئر کا بھی ایک احترام ہوتا ہے، سینیٹر بھی ہیں، تو اس طرح وہ کہتے ہیں نا میں نے جو عرض کیا کہ کچھڑ بہ کے داڑھی منونا یا داڑھی نوچنا، وہ گود میں بیٹھ کے داڑھی نوچنا اس کو کہتے ہیں نا، جناب گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور داڑھی بھی نوچ رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کام کیا ہے۔ بھائی میرے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتی حکم پر عمل نہیں ہو رہا تو آپ توہین عدالت کی درخواست فائل کریں، آپ اس کی بجائے جناب پریس کانفرنس کر کے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے ہی چیئرمین اس کے لتے لے رہے ہیں، اپنے سینئرز کو گید رہے ہیں۔ بہرحال آخر پہ یہ جو میں نے عرض کیا تھا نا جناب میری خواہش تھی کہ تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کروں، یہ پاکستان میں منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں بیرونی انویسٹرز آئے ہوئے ہیں، ہمارے آرمی چیف صاحب جو ہے انہیں سیکورٹی کے حوالے سے جناب یقین دہانیاں کروا رہے ہیں، جناب آپ انویسٹمنٹ لے کے آئیں تو جناب آپ کی فل سیکورٹی کے انتظامات کیے جائیں گے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں اور ترغیبات دے رہے ہیں، ہمارے دیگر وزراء جنہوں نے وہاں خطاب کیا ہے متعلقہ وزراء جو ہیں وہ انہیں کہہ رہے ہیں جناب اتنے سونا بھی بڑا جناب اتنے لیبر بھی بڑی سستی ہے، اور آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں جناب اسی تے بندے دی تربیت بھی کر رہے ہیں، 27 بندے نے بلوچستان دے منڈے جڑے نے نوجوان ان کو بھیجا ہوا ہے ٹریننگ کے لیے،
تو آپ کو افرادی قوت بھی ملے گی, ٹرین لوگ بھی ملیں گے جناب, آپ پیسے لے کے آئیں, آپ کو بڑی سہولتیں دیں گے. یہ ساری باتیں وہاں ہو رہی ہیں نا. اور دوسری طرف جو خیبر پختونخوا میں ایک بل آ گیا ہوا ہے, وہ جناب مائنز اینڈ منرل بل, وہ ترمیم ہے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ کس نے پیش کی ہے؟ وہاں کی حکومت نے. اور یہ جو علیمہ خانم ہے, عمران خان کی بہن, وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو بل پیش ہوا ہے نا, اس کو ہولڈ میں ڈال دیں, اس کو روک لیں اس وقت تک جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آ جاتے. وہ خود آ کے دیکھیں گے اس کو بالکل پورے ایکٹ کو ہولڈ پہ ڈال دینا چاہیے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے. اس بل کے حوالے سے وہ دھول اڑائی جا رہی ہے کہ جناب وفاقی حکومت وسائل پہ قبضہ کر لے گی, فوج قبضہ کر لے گی وسائل پہ, خیبر پختونخوا کے معدنی وسائل پہ. حتیٰ کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے, انہیں اس کی وضاحت دینا پڑی. انہوں نے وضاحتی بیان ایک جاری کیا ہے. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سب سن لیں کہ کوئی بھی کسی قسم کا صوبے کا اختیار نہ تو فیڈرل گورنمنٹ اور نہ ہی کسی ادارے کو دیا جا رہا ہے. علیمہ خانم نے جو فرمایا ہے اس سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ جناب ان کی نظر میں سب سے پہلے عمران خان, عمران نہیں تو پاکستان نہیں. ادھر فورم ہو رہا ہے, پوری دنیا کے انویسٹرز آئے ہوئے ہیں, اور بی بی کہہ رہی ہے جناب وہ جو بل ہے اس کو ہولڈ کر لیں. حالانکہ وہ وفاقی حکومت کا بل نہیں ہے, وہ بل انہی کی حکومت نے پیش کیا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ معاملات جو ہیں کان کنی کے, معدنیات کے, ان کو ریگولائز کرنا, کرپشن روکنا. اب جو کہہ رہے ہیں جن شکوں کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ وسائل پہ قبضہ کر لے گی, یا یہ جو فوج والے ہیں SIFC ایک بنی ہوئی ہے نا, وہ جو بیرونی سرمایہ کاروں کو سہولت کاری فراہم کرنے والی ایک اتھارٹی ہے نا, وہ کونسل ایک وہ بنے گی, اس کے تحت وہ ٹھیکوں شیکوں کے معاملات دیکھے گی. تو وہ کہتے ہیں جناب وہ فوجی لوگ ہیں وہاں پہ, وہ جناب قبضہ کر لیں گے وسائل پہ. وہ کیسے قبضہ کر لیں گے؟ اب یہ ایک تو جناب وہ جو کرپشن روکنے کے لیے جو لائسنس جاری ہوتے ہیں اس کا کچھ جدید ڈیجیٹل طریقہ جو ہے وہ ہوگا. اور دوسرا یہ جو ایک دفعہ لیز پہ لے لیتے تھے نا, پھر سالہ سال تک چلتی رہتی تھی لیز جو ہے, ٹھیکے جو تھے. اب انہوں نے وہ 3 سال کے لیے کر دیا, وہ جو لائسنس ہوگا وہ 3 سال کے لیے ہوگا. اس کے بعد دوبارہ نئی پارٹیاں آ جائیں گی, یہ وہی دوبارہ نیلامی ہوگی, دوبارہ ٹھیکہ ہوگا. اور پھر جو غیر قانونی کان کنی ہو رہی تھی اس کے حوالے سے سخت اقدامات, ایک فورس بنے گی ان کو روکنے کے لیے. اور کان کنی کے لائسنس جاری کرنے کے لیے ایک ماہرین پر مشتمل لائسنسنگ اتھارٹی جو ہے وہ بنے گی. اور پھر جو دوسرے اضلاع جو ضم ہو گئے فاٹا وغیرہ کے KP میں, وہ جو اضلاع ہیں ان کے معدنی وسائل کے حوالے سے یا معدنیات نکالنے کے حوالے سے وہاں ان کو خصوصی سہولیات دی جائیں گی. اب جو رولا پڑا ہوا ہے نا کہ وفاق قبضہ کر لے گا جناب, فوج قبضہ کر لے گی, وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو بل ہے نا اس میں جو مختلف ترامیم ہے اس میں 119 شکے ہیں. ایک تو یہ کہ جو اس وقت ٹھیکے چل رہے ہیں نا معدنیات کے, ان کو بھی تفویض دیا گیا ہے. یہ 2030 تک یہ ٹھیکے جو ہیں یہ برقرار رہیں گے, اور پھر 1 سال کی ان میں مزید توسیع بھی ہو سکے گی. یہ ترمیم ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. اور دوسرا اس میں 10 قسم کی معدنیات کا ذکر ہے. 8 قسم کی معدنیات انہوں نے نام دے دیے جناب. یہ پتھر جو ہے یہ جو استعمال ہوتا ہے عمارتوں میں, اور پھر قیمتی پتھر, اور یہ وہ سارے نام دے دیے انہوں نے. لیکن 2 اور چیزیں بھی انہوں نے شامل کی ہیں. ایک ہے جناب اسٹریٹجک مائنز, اور دوسرا ہے ریئر ارتھ مائنز, یعنی نایاب قسم کی جو معدنیات ہیں, ایک وہ, اور ایک اسٹریٹجک مائنز جو جیسے یورینیم ہے, یا اسی طرح اسٹریٹجک اہمیت کی حامل کچھ دیگر معدنیات ہیں جن میں تیل بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور قسم کی دھاتیں بھی ہو سکتی ہیں, گیس بھی ہو سکتی ہے. یہ بہت ساری چیزیں اس میں. ویسے بھی جو ہمارا آئین کا آرٹیکل ہے نا 70(4), اس میں جو وفاقی سبجیکٹ لیے گئے ہیں ہماری فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں, قانون سازی کی جو لسٹ ہے, اس کا آئٹم نمبر 16 ہے. وہ جو جوہری توانائی بشمول اس سے متعلقہ جو معدنیات ہیں نا, وہ پہلے ہی وفاقی سبجیکٹ ہے. چلو یہ, لیکن اس میں ریئر اور دوسری جو ہے وہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں اس کی بات ہو رہی ہے.
یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ ایسے نہیں جناب وفاقی حکومت یا جناب جو فوجی ادارہ ہے یا ایس اے ایف سے ایس ایف سی جو ہے وہ جناب وہاں پہ جو کنٹرول ایسے نہیں ہے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسٹریٹجک منرلس اور ریئر ارتھ منرل جو ہیں نایاب معدنیات جو ہیں ان کو ڈیفائن کون کرے گا, اس کا تعین کون کرے گا؟ یہ کہتے ہیں نا خالی خالہ چھوڑ دے جنہیں وہ فاق تاکہ قبضہ کر لیا. نہیں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اسٹریٹجک معدنیات سے کیا مراد ہے, کون کون سی معدنیات اس میں آئیں گی, اس کا تعین جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کرے گی, اس کو ڈیفائن وہ کرے گی, اور پھر اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی خیبر پختونخوا حکومت کرے گی. لیکن ساتھ ہی آگے جا کے کچھ اور بھی ہے کہ اگر بین الاقوامی سرمایہ کار آتے ہیں, بیرونی سرمایہ کاری آتی ہے, تو اس میں وفاقی حکومت کے ساتھ کنسلٹیشن کی جائے گی. یہ تو پہلے ہی ہے کہ اگر بیرونی سرمایہ کاری آتی ہے, بین الاقوامی فرمیں آتی ہیں یہاں کے جہاں پہ مال لگاتی ہیں, پیسہ لگاتی ہیں, سرمایہ لگاتی ہیں, تو وفاقی حکومت کے بغیر تو ویسے بھی کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا, وہ تو گارنٹی مانگتے ہیں. یہ ایک اس میں ایک, اور دوسرا یہ ہے کہ ون ونڈو ایک آپریشن انہوں نے شروع کرنا ہے, ایک ہی چھت کے تلے تمام سہولتیں. اس کو کون فیسیلیٹیٹ کرے گا؟ اس کو وہ جو ایس آئی ایف سی ہے نا, وہ جو کونسل ہے جس میں ماہرین شامل ہوں گے, جس میں ان کے لوگ ہوں گے, ان کے سیکٹری شامل ہوں گے, وہ جو ہے ایس اے ایف سی جو عالمی بین الاقوامی سرمایہ کاری کے حوالے سے, بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے جو فیسیلیٹیٹ کرے گی کونسل ایک چھت کے تلے, اس میں اس کا کردار ہوگا. تو وہ قبضہ کیسے ہو گیا جناب اس کے اوپر, معدنیات کے اوپر, خیبر پختونخوا کی معدنیات کے اوپر؟ سیدھی سی بات ہے, جو اسٹریٹجک مائنز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے, تو ان کے ریگولیٹری کچھ اختیارات جو تھے نا وہ حکومت کے پاس ہوں گے, وفاقی حکومت کے پاس, لیکن ود دی کنسلٹیشن آف کے پی حکومت, یا کے پی حکومت کنسلٹ کرے گی اور تعین کرے گا, یہ خیبر پختونخوا کی حکومت تعین کرے گی کہ اسٹریٹجک مائنز ہیں کون سی. اسی طرح جو ریئر ارتھ مائنز ہیں تو اس حوالے سے بھی وہ تعین جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کرے گی, اور بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے ون ونڈو آپریشن کے حوالے سے وفاقی حکومت کا کردار ہوگا اور ایس اے ایف سی کا کردار ہوگا. بس اتنی بات ہے. یہ کہاں سے جناب کہاں لکھا ہوا ہے؟ اسی لیے تو وضاحت دینا پڑی ہے ان کو, علی مین گنڈا پر وزیر اعلیٰ کو. یہ سارا ایک میں نے عرض کیا نا کہ کچھ لوگ ہیں جس ملک میں ترقی ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے, وہ خود اس کو ریگولرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سسٹم کو, معدنیات کے سسٹم کو, خیبر پختونخوا والے. اور یہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں جناب عمران خان کی رہائی سے مشروط کر دیا جائے اس بل کو. اللہ حافظ ہے جناب ان لوگوں کا. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.